على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستو، جنات اور شیاطین کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، آج یہ 66 نمبر پارٹ میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، فلما القى قال موسى ما جئتم به السحر، اس سلسلے میں بات ہوگی کہ سحر کی تعریف۔ سحر لغوی اعتبار سے جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی تعریف علماء یوں کی ہے۔ اللیث کہتے ہیں کہ سحر وہ عمل جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اسے مدد لی جاتی ہے۔ الزہری کہتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، اور ابن منظور اس تعریف کی توجیہ کی ہے کہ ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ اور ابن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ تندرستی کے بیمار میں بدل دیتا ہے۔ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں، ایک قوم کا خیال ہے، ایک جماعت کا ایک خیال ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، یعنی باطل کو حق بنا کر کے اس کو سامنے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ المعظم البسیط میں سحر کی تعریف یوں کیا گیا کہ سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو، اور صاحب محیط المحیط کہتے ہیں کہ سحر یہ ہے جس چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اسے حیران ہو کر رہ جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں سحر کی تعریف امام فخر الدین رازی نے کہتے ہیں کہ شریعت کے عرف میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ امام ابن قیوم جادو ارواح خبیثہ کے اثر نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، جس سے بصرہ طبع متاثر ہو جاتی ہے۔ جادو ایسی گروہ اور ایسے دمدار الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، اور یہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا اس شخص کا دل یا اس شخص کا عقل متاثر ہو جائے، جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کسی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے۔
اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثات کا نام ہے۔ گرج سحر جادو شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدہ کا نام ہے، جس کے بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے، اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور وہ اسے مطالبات پر پورا کرتا ہے۔ شیطان کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو جادوگر یہ اصول ہے کہ جب تک کہ جادوگر شیطان کے قرب حاصل نہیں کرے گا تب تک کہ اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جادوگر کے لیے 100% یعنی 100% شیطان سے مدد لینا کمپلسری لینا ہی پڑے گا۔ جب تک کہ وہ شیطان کی مدد نہیں لے سکتا تب تک کہ اس کا جادوگری نہیں چلے گی۔ تو شیطان کو راضی کرنے اور اس کی تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف مسائل ہیں۔ چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور بعض قرآن مجید کے آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، اور بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ بعض پرانی آیت کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں۔ کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ حالات جنابت میں رہتے ہیں، اور کچھ جادوگر کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بغیر بسم اللہ کے۔ جب شدہ جانور کو ایسی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے جس کو خود شیطان طے کرتا ہے۔ شیطان جادوگر کو حکم کرتا ہے کہ ایسا ایسا کرو۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور بعض کو اپنے ماں بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض کچھ کو عربی کے علاوہ اور کچھ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھتے ہیں جن سے کفریہ معنی پایا جاتی ہے، کفری کلام جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ سحر سے جیسے آپ کو بتی جلنے کے لیے ارتھنگ لینا ضروری ہے، نگیٹو پازیٹیو، تو جادوگر کے لیے شیطان ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ شیطان اس کو ساتھ نہیں دیں گے تب تک جادوگر اس کی جادوگری نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پھر اس بار میں بات ہوگی۔ وما علینا البلاغ۔